کون بابا جان؟ گزشتہ کئی روز سے گلگت بلتستان میں سیاسی قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے مظاہرے جاری ہیں اور سوشل میڈیا پر آپ کو بابا جان کو رہا کرو کا ہیش ٹیگ بھی دکھائی دے رہا ہوگا۔ کئی افراد نے سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر میں بھی بابا جان کی تصویر لگا رکھی ہے، لکھ رکھا ہے کہ انہیں رہا کیا جانا چاہیے، مگر عام افراد کو شاید علم نہ ہو کہ بابا جان کون ہے۔ عام افراد کو تو شاید یہ بھی علم نہ ہو کہ گلگت بلتستان کے مسائل ہیں کیا۔ دنیا بھر میں میڈیا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں اور زیر انتظام علاقوں کے شہریوں کے درمیان پل بنا جائے، ایک علاقے کی اطلاعات و معلومات دوسری قوم، دوسرے علاقے یا برادری تک پہنچائی جائے۔ تاہم ہمارے ہاں میڈیا اس وقت جس صورتحال کا شکار ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایسے کئی علاقے ہیں جن کی کوئی خبر آپ کو دیکھنے کو نہیں مل سکتی، اور اگر مل بھی جائے تو وہ ایک طے شدہ پروپیگنڈا نظام کے تحت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والی مختلف قوموں کی ایک دوسرے کی زبان، ثقافت اور تہذیب سے متعلق معلومات غیر معمولی حد تک کم ہے۔ بعض صورتوں میں تو یہ معلومات ہے ہی نہیں، بلکہ غلط فہمیوں پر مبنی ہے۔ گلگت بلتستان کے علاقے سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ وہاں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، آسمانوں سے باتیں کرتے گلیشیئرز ہیں، برفانی چوٹیاں ہیں، جھیلیں ہیں، رنگ برنگی وادیاں ہیں، یا وہاں سے سی پیک والی ایک سڑک گزر رہی ہے جو چین تک جاتی ہے۔ اور کیا جانتے ہیں؟ بس آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان دستوری طور پر پاکستان کے زیر انتظام علاقہ ہے، پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ یعنی وہاں بسنے والے شہریوں کو دستور پاکستان کی جانب سے شہریوں کو دی جانے والی ضمانتیں حاصل نہیں ہیں۔ کتنے لوگوں کو علم ہے کہ گلگت بلتستان کی قانونی، دستوری یا سماجی صورتحال کیا ہے؟ یہاں کے لوگ ایک طرف قانونی طور پر تنازع کشمیر کے ساتھ نتھی ہیں، اور دوسری طرف انہیں پاکستانی انتظام والے کشمیر جیسی قانونی حیثیت بھی حاصل نہیں ہے۔ یہ بتانے میں خاصی دیر لگ جائے گی کہ کس طرح اس علاقے کے لوگوں نے تقسیم ہند کے بعد کشمیر کے مہاراجہ سے آزادی حاصل کر کے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا، کیوں پاکستان نے یہ مطالبہ مسترد کیا، کیوں معاہدہ کراچی کے تحت اس کا انتظام پاکستان کے انتظام والے کشمیر کی انتظامیہ نے پاکستان کے سپرد کیا، کب اسے شمالی علاقہ جات کا نام دیا گیا، یا کب پھر یہ گلگت بلتستان بنا۔ اہم بات یہ ہے کہ فقط 10 برس قبل پیپلز پارٹی کے دور میں یہ گلگت بلتستان کا اس کو نام دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے تو ہم اسے شمالی علاقہ جات کہا کرتے تھے، ابھی بھی کئی لوگ کہتے ہیں۔ لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس خطے کو ایک طویل عرصے تک FCR نامی قانون کے تحت چلایا گیا۔ اب بھی وہاں کی قانونی حیثیت بڑی عجیب و غریب سی ہے، بتائیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ یہ FCR وہی قانون ہے جو برطانوی راج میں قبائلی علاقوں کے لیے رکھا گیا تھا۔ تاہم سن 2009 کی اصلاحات کے بعد ابھی یہاں کے شہریوں کو پاکستانی دستور والے یا عام شہریوں والے دستور حاصل نہیں ہوئے اصلاحات کے باوجود۔ خیر، یہ اس حوالے سے کبھی بیٹھیں گے اور کسی اور ویلاگ میں تفصیل سے گلگت بلتستان کی صورتحال آپ پر واضح کریں گے۔ تاہم بابا جان کی بابت اب سن لیجیے۔ یہ سارا معاملہ شروع ہوا جنوری 2010 میں۔ لینڈ سلائیڈنگ کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے دریائے ہنزا بند ہو گیا تھا اور پیچھے ایک بہت بڑی جھیل بن گئی تھی۔ اب اس جھیل کو آپ عطا آباد جھیل کہتے ہیں۔ تاہم اس جھیل کی وجہ سے گلگت بلتستان کے کئی دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے اور قریب 1000 افراد بے گھر ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ قراقرم ہائی وے کو بھی نقصان پہنچا تھا، اور اس علاقے کا رابطہ جو قراقرم ہائی وے کے ذریعے تھا پاکستان کے باقی حصوں سے، وہ ٹوٹ گیا تھا۔ انتظامیہ کی جانب سے کچھ خاندانوں کی مالی اعانت کا اعلان کیا گیا تھا، جبکہ کچھ کو فہرست میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اسی وجہ سے ہنزا کے علاقے میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ کچھ صورتوں میں تو پرتشدد مظاہرے بھی۔ کہا جاتا ہے کہ 11 اگست 2011 کو علی آباد کے علاقے میں پولیس نے
غیر مسلح مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے گولیاں برسائیں، جس کے نتیجے میں 22 سالہ نوجوان وہ جاں بحق ہو گیا تھا۔ بابا جان کا تعلق بائیں بازو کی سیاست سے تھا۔ انہوں نے اس حوالے سے خاصے مظاہرے کیے تھے۔ اس قتل کے بعد انہوں نے مزید مظاہرے بھی منعقد کیے، تاہم پولیس نے ستمبر 2011 میں بابا جان اور ان کے چند ساتھیوں کو انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت گرفتار کر لیا۔ پاکستان میں لیبر پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ بھی بائیں بازو کی جماعت ہے کہ پولیس کی جانب سے بابا جان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ ان کے زخموں کا علاج تک نہیں کروایا گیا، یعنی حراست یعنی زیر حراست حالت میں بھی ان کے ساتھ رویہ مناسب نہیں تھا۔ سن 2015 میں بابا جان نے جیل سے عوامی ورکرز پارٹی کے ٹکٹ کے تحت گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا، اور انتخابی مہم ظاہر وہ نہیں چلا سکتے تھے، اس کے باوجود وہ دوسرے نمبر پر رہے۔ ان کے جو ووٹ تھے وہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے امیدواروں کے ووٹ سے زیادہ تھے۔ اس علاقے میں 30 اپریل 2016 کو غالباً ضمنی انتخابات میں بابا جان نے دوبارہ شریک ہونے کی کوشش کی تھی، تاہم ان کے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسر نے رد کر دیے تھے۔ اس سلسلے میں اپیل کی گئی تھی، تو وہ اپیل انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے رد کر دی، یعنی بابا جان کو انتخابی دور سے ہمیشہ کے لیے باہر کر دیا گیا۔ یہ ہے بابا جان کے حوالے سے سیاسی معاملہ۔ پاکستان میں حکومتیں آتی جاتی ہیں، تاہم استحصال کی صورتحال میں، عام افراد کے استحصال کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ بابا جان کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ بابا جان پر انتخابات میں شرکت پر پابندی لگائی گئی تو اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس موقع پر بابا جان کے حق میں بولنے والی تحریک انصاف تھی، لیکن تحریک انصاف کی حکومت آئی تو بھی بابا جان اور دیگر سیاسی قیدیوں سے متعلق حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بابا جان کے حوالے سے میڈیا مکمل خاموش رہا، مکمل خاموش ہے۔ نیشنل میڈیا پر کبھی اس معاملے کو ٹھیک سے کور نہیں کیا گیا۔ گلگت بلتستان میں پھر انتخابات کی آمد ہے، اور ہنزا کے علاقے میں بابا جان کے حلقے کے لوگ پچھلے کئی روز سے خراب موسمی حالات کے باوجود ان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن آپ مجال ہے کہ کسی ٹی وی چینل نے اسے کور کیا ہو، مجال ہے کہ آپ کو ایک رپورٹ، باقاعدہ رپورٹ اس حوالے سے دیکھیں۔ اس موقع پر مختلف سیاسی جماعتوں کی باہمی لڑائیاں اور جملے بازیاں تو آپ سب کی نظر میں آئیں گی، ہم آپ بالکل نہیں دیکھیں گے کہ کوئی رہنما بابا جان یا گلگت بلتستان میں شیڈول 4 نامی تاریک قانون کے تحت گرفتار ہونے والوں یا لاپتہ ہونے والوں کی بابت بات کرے گا، یا ان کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار ہی کر لے گا۔ یہ وہ تاریک راستے ہیں جو ہم لوگوں کے ساتھ اپناتے ہیں، اور یہی وجہ ہے، یہی وہ راستے ہیں جو لوگوں کو ریاست پاکستان سے دور لے کر جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر سپریم کورٹ ہو کہ میڈیا، وزیر اعظم ہو کہ وزراء کے دانشور کے تجزیہ کار، مولوی، سب دوسری طرف دیکھنے لگتے ہیں، اور ظلم اور استحصال کا کاروبار اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ ورنہ پرامن احتجاج پر بابا جان اور قریب درجن بھر دیگر سیاسی کارکنوں کو انسداد دہشت گردی کے تحت عمر قید کی سزا سنائے جانے پر کوئی ایک تو کہہ سکتا تھا کہ یہ زیادتی ہے، کوئی ایک تو کہہ سکتا تھا کہ سیاسی قیدیوں کے خلاف یہ ریاستی جبر کیوں؟ آج اپوزیشن جیسے سیاسی رہنماؤں پر بغاوت اور غداری کے مقدمات پر سخت تشویش ہے، اسی اپوزیشن کے کوئی ایک رہنما یہ تو کہہ سکتے تھے کہ سیاسی کارکنوں پر دہشت گردی کے مقدمات کس طرح بنائے جا رہے ہیں یا بنائے گئے ہیں، یا یہ کسی صحافی یا کسی اینکر یا کسی سیاسی لیڈر کو یہ کہتے ہوئے آپ نہیں سنیں گے، یا یہ کہتے ہوئے کتنی مشکل پیش آتی کہ بابا جان کو رہا کرو،